अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बरक्स के साथ की मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार। अभी आप सुन रहे थे इमरान खान साहब की जानिब से बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया है। और अगर हम इस वक्त पूरे मुल्क की जानिब देखें तो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, जो सियासी रस्साकशी चल रही है, उसमें ऐसा लगता है कि जो हमारे बेसिक मसाइल हैं, जो आवाम के असल इशूज़ हैं, वो कहीं पसे पुश चले गए हैं। असल मसाइल क्या है? शायद या तो हुक्मरान उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं या उनको वो देखना नहीं चाहते हैं कि असल मसाइल पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, हमारी इकॉनमी है कि हमारी इकॉनमी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मुआशी बहरान इस वक्त वेंटिलेटर पर पहुँच चुका है। हमें हुक्मरान तिफल तसल्लियाँ तो दे रहे हैं कि भाई मुल्क बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने के करीब नहीं है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त हर पाकिस्तानी ये जानता है कि हम लोग इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी इकॉनमी कहाँ स्टैंड कर रही है, क्योंकि डॉलर का जो रेट है, सोना कहाँ पे जा रहा है। उसके बाद चलें, ये तो बात की बातें हैं, जो आम आदमी को आटा लेने के लिए जैसा लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता है, ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और अभी जो बुध को जैसे कि आप जानते हैं कि बुध को मिनी बजट एक पेश किया गया, उसके फ़ौरन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ। मुल्क इस वक्त शदीद महंगाई की एक लहर के ज़ेर असर आने वाला है और ये यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि इसी सिलसिले में कौमी इदारा शुमारियात PBS के मुताबिक गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस साल पाकिस्तान में 27.6% महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, जो कि बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। और अभी आने वाला वक्त इस हवाले से कैसा होगा, ख़ास तौर पर IMF से जो पाकिस्तान को कर्ज मिलना है उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का भी तारुफ करवाएंगे। 1.1 अरब डॉलर कर्ज की किस्त के लिए बकौल वजीर आजम IMF ने नाक से लकीरें तक निकलवा ली। मिनी बजट भी आ गया, नए टैक्स लग गए, पेट्रोल, गैस और बिजली भी महंगी हो गई। आज वजीर आजम ने आलमी इदारे को इस्लाहात पर अमल दरामद की गारंटी भी दे दी, लेकिन कर्ज की अगली किस्त के लिए अभी भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी दरकार है, जिसका इनकाद 3 से 4 हफ्तों में मुमकिन होगा। दिगरगू मईशत के खतरनाक अशारिये मुल्की निजाम के दर पे हैं। IMF से कर्ज मिलने के बाद भी रेटिंग एजेंसियां हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद नहीं। डिफॉल्ट की अमली सूरत भी दरपेश है। ताज़ा तरीन हुकूमत IMF राब्ते में 30 जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की दरामदात के मुसावी लाने पर इत्तफाक किया गया, जबकि रवा माली साल कर्ज के 10 अरब डॉलर का इंतजाम भी करना है, यानी 22 अरब डॉलर का फॉरेन करेंसी रिजर्व 4 माह में जुए शीर लाने के मुतरादिफ होगा। स्टेट बैंक की ताज़ा तरीन दस्तावेजात के मुताबिक PDM हुकूमत के 9 माह के दौरान कर्जों और वाजिबात में मजीद 10,324 अरब का इजाफा हुआ, जबकि कर्ज का मजमुआ 64,000 अरब के करीब पहुँच गया। खराब तरीन मुआशी सूरत हाल सनती तरक्की की शरह को भी शदीद मुतासिर कर रही है। पैदावारी अखराजात में इजाफे के सबब टेक्सटाइल सेक्टर शौक में है। सनती तरक्की में सालाना बुनियादों पर 3.5% तक कमी भी खतरनाक है। मूडीज के मुताबिक जनवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सालाना बुनियादों पर 27% से बुलंद रहा, जो 50 साला रिकॉर्ड है। मिनी बजट के सबब महंगाई की शरह 33% तक जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। हकीकत ये है कि मुआशी बहरान के सबब रोजगार के कम होते मौके और बढ़ती महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। एक जानिब सस्ते आटे के लिए तवील कतारें और दूसरी जानिब कॉफी के बैनुल अक़वामी महंगे ब्रांड पर खिड़की तोड़ रश। क्या मुल्क में मिडिल क्लास के खतरनाक हद तक सुकड़ने को जाहिर नहीं करता? तो रिपोर्ट आपने देखी कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल क्या है। मेहमानों का भी तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रीजनल चेयरमैन FPCCI हमारे साथ हैं। खुरम शहजाद साहब माहिर मुआशी अमूर हैं। मीर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशी अमूर। और मलिक बोस्तान होंगे, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन। सबसे पहले खुरम साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। IMF की जानिब से एक ऐसा लगता है कि जैसे कच्ची पक्की सी हामी भरी गई है कि पाकिस्तान को कर्ज दिया जाएगा। अच्छा, अगर पाकिस्तान को कर्ज मिलता है, हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को कर्ज मिल गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक हो जाएगा? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। देखिए जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम शायद असर से नहीं कर पा रहे कि सिचुएशन की गहराई कितनी है, प्रॉब्लम की गहराई कितनी है।
یہ آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا IMF کے بعد ہمیں جو ہے ہماری سچویشن ٹھیک ہو جائے گی یا ہمیں اتنا اتنا جو ہے وہ سہارا ملے گا جتنا ہمیں ضرورت ہے جس کی. ہمیں دیکھیں کتنی ضرورت ہے. ہمیں بیسکلی اگلے 12 مہینوں میں یا اگلے 10 مہینے لگا لیں, آپ دسمبر تک لگا لیں, اکانومی کو گرو کرنے کے لیے ایک سرٹن لیول پہ, مثال کے طور پہ 3% اگر ہمیں گروتھ چاہیے, صرف 3% کی بات کر رہا ہوں میں, ابھی 6% کی بات نہیں کر رہا. ہمیں ویسے تو گرو کرنے کے لیے 8% جو ہے وہ معاشی شرح نمو چاہیے, تاکہ ہماری جو 3-4 ملین لوگ ہر سال ایڈ ہو رہے ہیں, پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, ایڈ ہو رہے ہیں آپ کی جو ہے ورکیبل پاپولیشن میں, جی ان کو کنٹین کرنے کے لیے تقریباً کوئی 8% کی گروتھ چاہیے اگلے 30 سال تک. اگلے 30 سال تک 8% ہر سال چاہیے. تو یہ تو میں ابھی بات کر رہا ہوں 3% گرو کرنا ہے اگر اگلے 10 مہینوں میں, اور ساتھ میں اپنے قرضوں کی ادائیگیاں بھی دینی ہے. بالکل. تو آپ کو ہر ماہ $2 ارب کی ضرورت ہے, ہر ماہ. اچھا. یعنی کہ تقریباً $1.5 ارب آپ کو واپس دینا ہے ہر مہینے, آن ایوریج بات کر رہا ہوں اگلے 10 مہینے. اور $500 ملین کا کہ آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کو کچھ امپورٹس کھولنی پڑیں گی تاکہ آپ کی اکانومی چلے تو صحیح, ایٹ لیسٹ اپنی دوبارہ پیروں پہ کھڑی تو ہو, یا اتنی ہو جائے کہ ایٹ لیسٹ بیئر منیمم لیول پہ انڈسٹریز چلیں, امپلائمنٹ چلتی رہے اور ہم کچھ حد تک گرو کرتے رہیں. تو آپ کو 500 ملین کا خسارہ کرنا پڑے گا اور $1.5 ارب کا آپ کو قرضہ دینا ہے. تو کتنا آپ کے پاس ضرورت ہے؟ آپ کو $2 ارب ہر مہینے. اچھا, اب میں آتا ہوں کہ آپ کو اگلے 2 سال تک کتنا کرنا ہے. اگلے 2 سال تک آپ کو تقریباً $70 ارب چاہیے. آپ کی ریکوائرمنٹ ہے $70 ارب دو چیزوں کے لیے. ایک یہ کہ آپ کو اپنی اکانومی کو ایک سرٹن لیول پہ گرو کرنا ہے. دوسرا, کیونکہ گرو اگر نہیں کریں گے آپ تو پرابلمس بہت بڑھ جائیں گی, تو گرو کرنا ضروری ہے. دوسرا, آپ کو اپنے قرضوں کی ادائیگیاں, 70 ارب جو میں کہتا ہوں تو 35 ارب ہمیں دونوں سال میں چاہیے, یعنی کہ 2024 میں اور 2025 میں. ان دونوں سالوں میں $25 ارب ہم نے دینا ہے, بیرونی قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے $25 ارب, جی اور ریمیننگ جو $10 ارب ہے, یعنی کہ 35 چاہیے نا آپ کو ہر سال 35, ریمیننگ $10 ارب ہے, وہ آپ کو چاہیے اکانومی کو اپنی چلانے کے لیے, آپ کو ایک سرٹن لیول کی امپلائمنٹ رکھنے کی. تو آپ کے پاس اس وقت روم یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام کر سکیں جو ہم نے کیا ہے پچھلے 4-5 مہینوں میں. گورنمنٹ نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے بہت پرابلم میں زیادہ اضافہ ہوا ہے, جو کہ نہیں ہو سکتا تھا, جو اوائڈ کیا جا سکتا تھا, جو بہتر ہو سکتا تھا. سیکنڈلی, یہاں سے آنورڈز آپ کو ایک کام لازمی کرنا ہے, وہ یہ کہ اپنے جو لینڈرز ہیں, یعنی کہ جن سے آپ نے پیسہ لیا ہوا ہے, چاہے وہ چائنا ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ ہے, وہ IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ کے قرضوں کی جو ادائیگیاں ہیں ان کو آگے کریں, خود آگے کریں, کہیں کہ جی 2-3 سال تک, اور یہ کمٹمنٹ کے ساتھ کرنا پڑے گا, سب کو بیٹھنا پڑے گا, سب کو کمٹمنٹ پیچھے دینی پڑے گی, سب کو پیچھے ایک بیکنگ دینی پڑے گی آپ کو کہ جی ہم سب مل کے کمٹ کرتے ہیں آپ سب کے ساتھ کہ کوئی بھی گورنمنٹ میں آئے گا, ہم یہ سیدھا نکات پہ عمل کریں گے, لیکن آپ کی یہاں پہ ادائیگی کوئی بھی کریں گے, کمٹمنٹ کرنے کو تو economy بھی تیار نہیں ہے. پرابلم تو اور بڑھے گی. پرابلم اس یہی نہج تک تو ہم کیوں مسئلہ آ ہے گئے؟ نا بڑا. یہ دیکھیں ایگزیکٹلی, نہیں کریں گے تو خود بھی ڈوبیں گے, اور عوام کو بھی لے کے ڈوبیں گے, کنٹری کو بھی لے کے ڈوبیں گے, بہت بڑے پرابلمس ہوں گے. یہ اوور نائٹ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, اوور نائٹ ہوتا ہے, آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. ایک دم سے میں بتا رہا ہوں, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا جی آج کچھ نہیں ہو رہا تو آج ہم تھوڑا صبر کر لیتے ہیں, اس ہفتے صبر کر لیتے ہیں, اگلے آپ کے پاس 2 ہفتے کا ڈالر ہے, صرف 2 ہفتے کا ڈالر آپ کے پاس. صحیح. اور دیکھیں, میں پینک والی بات, یہ لگ تو رہا ہے ایسے پینک والی بات, لیکن یہ اوور نائٹ. آپ سری لنکا کو دیکھیں نا, آپ نے کبھی سنا تھا سری لنکا کبھی ڈیفالٹ کرے گا؟ یعنی کہ اس کی پر کیپٹا انکم آپ دیکھیں ہم سے کتنے گنا زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ان کے لوگ دیکھیں ہم سے کتنے گنا زیادہ جو ہے بہتر لٹریٹ ہے, ایز قوم بات کر رہا ہوں, بہت بہتر جو ہے وہ ہر طرح سے رہے ہیں. لیکن کیا پرابلم تھی پتہ ہے وہاں؟ یہی پرابلم تھی کہ وہاں رشتہ داروں کو پالیٹکس میں ڈالا گیا, اور اوور ٹائم وہاں پہ نا پرابلم کھڑی ہوتی رہی. پچھلے 15 سال میں پرابلم کھڑی ہوئی, اور ایک ہی ہفتے میں پورا ملک ٹرن اراؤنڈ ہو گیا, پورا ملک جو ہے وہ اکانومی ڈوب گئی اس کی. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جی ابھی 2 ہفتے کے, پھر 1 ہفتے کا رہ جائیں گے ریزرو, تو کچھ نہیں ہوگا, ابھی کچھ نہیں ہو رہا, ہم سب نارمل چل رہے ہیں, ہم آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ اوور نائٹ پرابلم کریٹ ہوتی ہے. تو خدا رہا اس کو جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سمجھیں.
वरना प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ओवरनाइट प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि खड़ी हो सकती है। मीर मोहम्मद अली साहब, क्या हमारे पास ऐसी अच्छी मुआशी टीमें नहीं हैं कि जो हुकूमत को ये समझाए, क्योंकि आम आदमी की समझ में ये आदाद शुमार नहीं आते हैं कि कितने फ़ीसद कमी हुई, कितने फ़ीसद इजाफा हुआ महंगाई में। उनको चाहिए रोटी, उनको चाहिए खाना। और जैसे कि मैं बात कर रही थी, हमारे लोग जिस तरह लंबी लंबी कतारें लगाकर आटे के लिए खड़े हैं, वो हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह जाहिर कर रही है दुनिया के सामने। हमारे मुंह पर एक तमाचा है ये कि हम एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद आटे के लिए लंबी लंबी कतारें लगा के खड़े हैं। आपके ख्याल में अगर 2 हफ्ते के डॉलर हमारे पास रह गए हैं, अगर ये भी कमी आती है, तो उसके बाद सूरत हाल क्या बनेगी पाकिस्तान की? देखिए, सब में पहले जो खुर्रम ने कहा, मैं 99.99% उससे एग्री करता हूँ। सिंपल सी एक बात है, हम डिनायल में हैं इस वक्त। डिफॉल्ट हुआ है नहीं हुआ है, जिस मुल्क को अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर करना पड़े वरना दिवालिया हो जाएगा, तो वो डिफॉल्ट ही होता है। वेंटिलेटर पे डालकर हम दुआएं कर रहे हैं मरीज के लिए कि इंशाल्लाह सही हो जाएगा, इंशाल्लाह नहीं। आपका सवाल है कि क्या हमारे पास अच्छी माशी टीम्स नहीं है? बिल्कुल है, मगर नियतों का फुकदान है। वही 70 साल के आदमी को बार बार लेकर आएंगे आप। एक अजीब सा हैजान इस मुल्क में पैदा कर दिया गया है। एक वजह है कि 75 साल में हम 24 दफा IMF के पास गए और 24 दफा हम IMF को गालियां देते हैं, कभी अपने आप को नहीं देते। कभी ये नहीं कहते कि हमारी गलती है, हमेशा दूसरा गलत है। हमारे पास 7 साल से ज्यादा कभी एक इकोनॉमिक सस्टेनेबल ग्रोथ आई ही नहीं है इस मुल्क में। क्यों नहीं आई है? इट इज बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसीज एंड आवर रूलर्स। और जो अभी खुर्रम ने कहा ना कि रातों रात होता है, मैं 100% नहीं, करोड़ फीसद इस बात से एग्री करता हूं। यहाँ ये जो इंडिकेटर्स हैं ना कि जी 2 हफ्ते के डॉलर्स रह गए हैं, 3 महीने के रह गए, ये सब एक ख्याली पुलाव है। अगर खुदा न करे ये तिनकों पे खड़े होने की बात है। एक तिनका गिरेगा तो सारे तिनके गिरेंगे। सही। रातों रात किसी चीज का फुकदान हो जाए। आप पब्लिक सेंटिमेंट को, बिहेवियरल साइंस नहीं है ये मैसेज को पढ़ना। वो जिस दिन भी निकल के आ गए ना रोडों के ऊपर, तो श्रीलंका वालों के पास तो इतना असला नहीं है। अच्छा, लेकिन तो मीर साहब फिर सवाल ये है कि अगर हम फिर IMF की तरफ से जो कर्ज मिलना है पाकिस्तान को, हम उसी की तरफ आ रहे हैं बार बार, क्योंकि हम सबकी नजरें उसी की तरफ है कि वो कर्ज मिलेगा तो शायद कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान में। कुछ नहीं होगा उससे। मैं आपको बताता हूं क्या होगा आयशा। उससे सिर्फ ये होगा कि हमें दूसरे कर्ज देने वाले थोड़े से और कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि IMF का स्क्रूटनी का जो प्रोसेस होता है वो बायलैटरल लेंडिंग से ज्यादा होता है। उसके बाद भी देखिए, दुनिया में एक चीज मैं आपको बताऊं, पैसे की कोई मोहब्बत या लॉयल्टी नहीं होती जी। कोई मुल्क, nobody throws good money after bad money. We right now are bad money. कोई हमें क्या दे देगा? $2 बिलियन कोई हमें दे देगा, $2.5 बिलियन कोई और दे देगा, $4 से $5 बिलियन हमें मिल जाएंगे। $19.2 बिलियन तो हमें 10 महीने के लिए चाहिए। हमारे बॉन्ड्स की, इंटरनेशनल बॉन्ड्स की हालत ये हो गई है कि हम कुछ वहां जाएंगे तो हम कुछ पैसा भी नहीं रेज कर सकते। कौन है जो हमें इतने पैसे देगा? देखिए, सिंपल सी बात है, एक आदमी की नफरत में इस मुल्क को आपने उस नहज पर पहुंचा दिया है जहां अनाओं का टकराव हो रहा है। और इस अनाओं के टकराव में गरीब आदमी मर रहा है। आजकल एक मिडिल क्लास नहीं रहा, लोअर मिडिल क्लास हो गया है। तो यहां पर जो गैप है ना, आप जो इंटरनेशनल कॉफी चेन की बात कर रही थी, मुझे तो उस दिन दिल कर रहा था कि एक छापा मारे FBI और सबसे पूछे कि भाई सारी दुनिया में चाय और मतलब दाल खाने के पैसे नहीं है और आप 5 घंटे से खड़े कॉफी के इंतजार में। यही तो वजह है कि हमारे मुल्क में इतनी अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है जिस पे टैक्स नहीं पे किया जाता। तो क्या हुकूमत के पास फिक्र ही नहीं है? हुकूमत के पास क्या मीर साहब आदाद शुमार नहीं है कि किसके पास अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है, किसके पास ब्लैक मनी है
اور یہ جو ابھی ہم آپ بھی بات کر رہے تھے انٹرنیشنل کافی چین کے حوالے سے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں آٹے کے لیے لائنیں لگی ہیں, دوسری طرف اس کے باہر لائنیں لگی ہیں کافی لینے کے لیے, تو کیا حکومت کو یہ نظر نہیں آتا؟ دیکھیے, سب میں پہلے آپ مجھے بتائیے, آپ ڈیفنس میں کلفٹن میں پاکستان کے کسی بھی اچھے ایریا میں جائیں گی, 2 کنال یا 1000 گز کا گھر 25 کروڑ سے 50 کروڑ روپے کا مل رہا ہے, which is 1.8 ملین ڈالرز اس ملک میں جہاں ایوریج تنخواہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے ہے. جی, تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. فائنانس از نیور راکٹ سائنس. جو آپ کو فائنانس راکٹ سائنس بنا کر سمجھائے نا, اسے خود فائنانس نہیں سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ سب میں پہلے یہ دیکھیں گے جی 40 کروڑ کا گھر خرید کیسے سکتے ہیں آپ کے پاس وہ استطاعت کا ہے, دکھائیے آپ وہ اس کو 4 کروڑ 6 کروڑ 8 کروڑ روپے کا کر کے دکھاتے ہیں. ہمارے یہاں وی نیڈ ریفارمز. اب یہ وقت جس پہ ہم پہنچ چکے ہیں, یہ اس کے بعد کچھ صحیح نہیں ہوگا. آپ نے بات کی ہے ریفارمز کی ضرورت ہے, اور آئی ایم ایف بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنی ریفارمز کریں, اس کے بعد پہلے اپنا پورا جو سسٹم ہے اس کو تو ٹھیک کریں, اس کے بعد آپ قرض کی بات کریں. محمد ندیم قریشی صاحب, آئی ایم ایف کے ہم پیکج کی بات کر رہے ہیں, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ٹال مٹول سے کام دیا جا رہا ہے, اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس سے منظوری کے بعد پاکستان کو جو آئی ایم ایف کا یہ جو پیکج ہے وہ ملے گا. جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس پیکج کو کس طرح دیکھ رہی ہے کہ کیا اگر یہ پیکج ملتا ہے آئی ایم ایف کا تو اس کے بعد کیا بزنس کے حالات ہمارے کچھ بہتر ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ٹاپک کو ہٹ کیا جو کہ اس وقت سب سے زیادہ کریٹیکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت حالات ملک کے جا رہے ہیں, اور یہ پیکج بھی آ جائے گا تو اس کے بعد بھی ہم یہیں رہیں گے جو پچھلے 75 سال سے یہاں پہ, کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ ہم نے کبھی یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ اس ملک کو ہم نے کہاں لے کے جانا. ابھی تو باتیں ہو رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کی اور اکانومی کی, اور اس کے بعد 170 ارب کی. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آنے والے وقت میں آپ کو اللہ نہ کرے اگر فوڈ سیکیورٹی کا ایشو آ گیا تو یہ کلیپس تو آپ پہلے ہی ہو چکے ہوئے ہیں, تو آپ اگلے دہانے پہ فاقہ کشی پہ چلے جائیں گے. آپ کے ملک کے اندر جو سیلاب آیا تھا, اگر وہ سیلاب بھی ہم نے کوئی ڈیم بنا لیے ہوتے, کوئی ریزروائر بنا لیے ہوتے, تو شاید وہ سیلاب ہمارے لیے باعث رحمت ہو جاتا, باعث زحمت نہ ہوتا. بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد 75 سال میں مجھے بتا دیں کہ کوئی ایسا وزیر اعظم جس نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہیں. مجھے بتا دیں کہ 75 سال کے اندر پاکستان کے اندر کون سا ایسا وزیر اعظم آیا جس نے کوئی ایگریکلچر کو بوسٹ کیا ہو. بوسٹ جو کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم نے کیا بوسٹ کیا ہے, ہم نے ایگریکلچر کو 2014-2015 میں ہم 15 ملین بیل کاٹن کی پیدا کرنے والا ملک تھا. اچھا. اس کے بعد ہم گرتے گرتے آج ہم شاید 6-7 ملین بیل پہ آ گئے ہیں, اور اس وقت ایک بیل کا وزن ہوتا تھا 170 kg. آج ہم جو بیل جس کی بات کرتے ہیں اس کا وزن ہے 150 kg. اس کے بعد آپ پیچھے چلے جائیں 2017-18 میں, تو اس وقت آپ نے گندم اس ملک سے ایکسپورٹ کی تھی. ایسا ہی ہے. آج آپ اپنے کھانے کے لیے گندم امپورٹ کر رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی پھر کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود گندم کو امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. جی ہاں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی انڈسٹری کی جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ انڈسٹری کا آپ کا 60-70% را مٹیریل جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایگرو بیسڈ ہے, ایگریکلچر سے آتا ہے. آپ نے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کاٹن. تو اچھا قریشی سے پھر یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اتنی بڑی لینڈ ہے, اتنی بڑا زرعی ملک ہے ہمارا, زرعی زمین ہے, تو پھر ہم لوگ کیوں گندم نہیں پیدا کر پا رہے؟ کیوں ہم جو کاٹن ہے یا باقی جو اس طرح کی فصلیں ہیں ان کو ہم کیوں پیدا نہیں کر پا رہے؟ کیا ہم لوگوں کے پاس پلاننگ صحیح نہیں ہے؟ ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے رچ ایگریکلچر لینڈ اللہ کے فضل سے ساری سوسائٹیوں میں ڈالتے جا رہے ہیں, اور سوسائٹی پہ سوسائٹی کاٹتے جا رہے ہیں. کوئی روک ٹوک نہیں, کوئی مطلب آخر تو ہے ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پبلک سیکٹر نے اللہ کے فضل سے ہمارے پاس محکمے بے شمار ہیں, اور
मैं अगर उंगलियों पे गिनना शुरू करूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि हमने कितने सीड पैदा किए, कितनी रिसर्च की। फिर उसके बाद जब क्लाइमेटिक चेंज आया तो क्या उस क्लाइमेटिक चेंज के मुताबिक हम तैयार थे? क्या हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अदारे उसके लिए कुछ किया? हमने कोई नया सीड पैदा किया कि जो हीट टॉलरेंट हो या वाटर रेजिस्टेंट हो, या जब अगर बारिशें ज़्यादा होंगी तो उसका क्या बिहेवियर होगा? हमने तो कभी कदम भी नहीं रखा। हमने तो जाना कराची और पेशावर की गाड़ी में बैठे हुए हैं। जी। तो आप कैसे समझते हैं कि हमारी पैदावार बढ़ जाएगी? हमें वर्टिकल ग्रोथ चाहिए क्योंकि हमारी ज़मीनें सुकड़ गई हैं सोसाइटियों की वजह से। अगर हम आज भी गंदम हम 25-30 मन पे बैठे हुए हैं, लोग 100 पे पहुंच गए हैं, और वो ऐसे कंट्रीज जिसको हम नॉन एग्रो बेस्ड कंट्रीज कहते हैं वो 70-80 पे पहुंच गए हैं। तो हम तो एग्रो बेस्ड कंट्री हैं। अगर हम अपनी एग्रीकल्चर को ठीक कर लें, यकीन माने कि ये जो हम जिसके लिए भीख मांगते फिरते हैं, इससे ज़्यादा हम पैसा इस एग्रीकल्चर से निकाल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा खुर्रम साहब, जैसे कि अभी कुरैशी साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को जो आने वाले कुछ अरसे में सबसे बड़ा थ्रेट है वो फूड सिक्योरिटी के हवाले से है। हम लोग का सही तरह प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि मैं बात कर रही थी और कुरैशी साहब ने उसको बोला कि हम लोग सोसाइटीज़ काटते जा रहे हैं, इसलिए जो हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ख़त्म होती जा रही है। लेकिन क्या अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि हम इस चीज़ को रोकें? क्योंकि अभी तो हाई कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आए थे मजीद कोई नई सोसाइटी नहीं बनेगी, तो इसका मतलब अभी एग्रीकल्चर लैंड को हम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आगे आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा थ्रेट है, या इसके अलावा भी कोई बड़ा थ्रेट हम देखते हैं? जी बिल्कुल, देखें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी आपके पास वो चीज़ें खाने के लिए ना हो बेसिक, जो आप जिसमें सेल्फ सफिशिएंट रहे हैं पिछले 30 सालों में। और वो उन्होंने बड़े अच्छे डिटेल में पॉइंट आउट किया कि वीट हम एक्सपोर्ट करते थे, इवन कॉटन हम एक्सपोर्ट करते थे, वीट एक्सपोर्ट करते थे, चावल अभी कर रहे हैं, पता नहीं कब तक चावल एक्सपोर्ट करते रहेंगे वो भी। आई थिंक उसमें भी हम शायद डेफिशिएंट हो जाएंगे बहुत जल्द, जिस तरह से हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिस तरह से हमारी पॉलिसीज़ हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी आपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं किया, जो कि आपकी हर इंडस्ट्री की इनपुट है। आप ये देखें कि जो मैन्युफैक्चरिंग है इसके अंदर जो मेजर रॉ मटेरियल है वो कॉटन यूज़ होता है। आपके पास जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, जो 60% है आपका टोटल एक्सपोर्ट्स का आज भी, तो उसमें आपका कॉटन जब इंपोर्ट हो रहा है आपका, यानी कि आप बेसिक रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं जो आपकी इंडस्ट्री है, तो आप कितने वल्नरेबल हो गए। आपकी वो इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। तभी तो आज ये हाल है कि हमारी इंपोर्ट्स रुकी है तो एक्सपोर्ट भी काम नहीं कर रही है। नॉर्मली ऐसा होता अगर कि इंडिजिनस प्रोडक्ट हम कर रहे होते, प्रोड्यूस हमारा बेहतर होता, चाहे वो वीट होता है, चाहे वो कॉटन होता है, चाहे वो पल्सेस होती, चाहे वो और दूसरी अजनास होती, तो हम आज सफिशिएंट होते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि आप जो बात कर रही हैं रियल एस्टेट की, देखें ये जो बात कर रहे हैं ना कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी बनना रुक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना। क्योंकि आपकी इकोनॉमी में जो रियल एस्टेट का पोर्शन है, एक दो चीज़ों का बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो हमारे यहाँ जो ग्रे इकोनॉमी है वो तकरीबन 60% है टोटल इकोनॉमी। सेकेंडली 80% आपकी जो है ना वो इस तरह की इकोनॉमी में पैसा जा रहा होता है जो आपकी ये रियल एस्टेट है और ये सब कुछ है। और रियल एस्टेट में आपको बताता हूँ कितनी वैल्यू और कितना टैक्स जनरेट कर सकती है, जो नहीं हो रहा। और जो इस गवर्नमेंट को करना चाहिए था उसने सबसे आसान काम किया है। ये जो कहते हैं ना मुश्किल फैसले, ये सबसे आसान काम किया उन्होंने कि 1% GST बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी जो है वो टैक्स होता है ये GST। आपको पता है दो तरह के टैक्सेस होते हैं ना, एक होता है आपका कंजम्पशन टैक्स, एक होता है इनकम टैक्स। यानी कि एक तो इनकम अर्न करते हैं उस पर टैक्स लगना चाहिए, दूसरा आप कंज्यूम करते हैं उस पर टैक्स लगता है। आप कंजम्पशन पर टैक्स लगाते जा रहे हैं और 40% इकोनॉमी अनटैक्सड है, उस पर आपने टैक्स नहीं लगाया। उसमें 3-4 एरियाज हैं जो वर्ल्ड बैंक में क्योंकि अकाउंट होते हैं इसलिए उसको अकाउंट फॉर नहीं किया जा रहा। उसमें रियल एस्टेट है, उसमें एग्रीकल्चर इनकम है, उसमें रिटेल सेक्टर है। आपको पता है 2.5 मिलियन इस वक्त शॉप्स हैं, बड़ी शॉप्स की बात कर रहा हूँ, छोटे ढाबों की बात नहीं कर रहा मैं, बड़े स्टोर्स की बात कर रहा हूँ। 2.5 मिलियन पाकिस्तान में कम से कम, उसमें से सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप खाना खा रहे होते हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, जो है डिफरेंट सर्विसेज ले रहे होते हैं प्रोविंशियल लेवल पे, इसमें आपको पर्चियाँ मिलती हैं, बिल्स मिलते हैं, उसके ऊपर आपके कभी वो नंबर SSTN होता है, कभी नहीं होता। यानी कि जो प्रोविंशियल, क्योंकि सर्विसेज जो टैक्स है वो प्रोविंशियल इकोनॉमी के अंदर आता है, प्रोविंसेस जो है वो कलेक्ट करते हैं। आप टैक्स दे रहे हैं, आप 18% सेल्स टैक्स दे रहे हैं और प्रोविंसेस के जो टैक्सेस हैं सर्विसेज के वो भी दे रहे हैं, और वो आपसे लिया जा रहा है और बीच में वो उसको जो बीच में चेन है पूरी वो अपने पास रख रही है
اور سارا کام کیش میں ہوتا ہے. اب کراچی کے ریسٹورینٹس آپ کو پتہ ہے, میں صرف کراچی کی بات کر لیتا ہوں. آپ دو دریا کی طرف چلے جائیں, آپ سینٹرل سٹی کی طرف چلے جائیں, کتنے بے تحاشا بڑے ریسٹورینٹس ہیں, میں نام کسی کا نہیں لے رہا, سارے کیش میں کام کرتے ہیں. جی جی. کتنی بڑی اکانومی ہے. پھر ریئل اسٹیٹ میں سارا کیش میں کام ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ کا سائز کیا ہے؟ ریئل اسٹیٹ کا سائز, ہماری اربن اکانومی کی صرف بات کر رہا ہوں, پاکستان کا دوسرا بڑا سیکٹر ہے. سنیں اس کا نمبر سنیں, $1 ٹریلین کا مارکیٹ ویلیو ہے. آج سے 5-6 سال پہلے ورلڈ بینک نے $600 بلین لگائی تھی اس کی ویلیو. اربن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں خالی. آج اس کی $1 ٹریلین کی ویلیو ہے. آپ اس پہ صرف اور صرف 10% ٹیکس 1% ٹیکس لگا دیں. 1%. آپ 1% ٹیکس لگا کے $100 بلین جو ہے وہ $10 بلین ریز کر سکتے ہیں. $10 بلین. اگر آپ لیٹ سے آپ جو صرف اور صرف اس پہ صرف ٹریڈنگ پہ لگا دیں, آپ کو پتا ہے ٹریڈ کتنا ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ, میں 10% لے لوں $1 ٹریلین کا, تو then $100 بلین بنتے ہیں. اس کے اوپر آپ 1% لگا دیں نا, تو $1 بلین آپ ریز کر سکتے ہیں, وچ از 250-270 بلین روپیز آج کے دور میں. آپ کتنے آرام سے ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں, اور آپ انہی عوام پہ ٹیکس لگا رہے ہیں جو بیچارے ٹیکس دیتے آتے ہیں, لیکن ٹیکس آپ تک پہنچتا نہیں ہے. بیچ میں وہ کیش کی نظر ہو جاتا ہے, اور بیچ میں جو نمائندے ہیں, دیکھیں میں آپ کو بتا دوں ورلڈ بینک کیا کہتا ہے. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ آپ کا جو کمپلائنس ہے نا, جو کمپلائنس وہ ٹھیک ہو جائے. ٹیکس کی کمپلائنس کی بات کر رہا ہوں, یعنی کہ ہم جو ٹیکس دیتے ہیں وہ صحیح طریقے سے گورنمنٹ تک پہنچ جائے. پتہ ہے کتنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارا بن سکتا ہے؟ 26%. اچھا, 26% ٹیکس ٹو جی ڈی پی بن سکتا ہے ہمارا, جو ابھی 9% پہ ہم کھڑے ہیں. کمپلائنس کے پرابلم ہے نا, گورننس کے پرابلم ہے نا, انٹینشن ہی نہیں ہے, ولنگنس ہی نہیں ہے. اوپر سے اگر آپ آ کے رشتہ داروں کو آپ جو ہے وہ جو ہے آپ اپنے وہ دیں گے, پوزیشنز دیں گے, تو وہ کیا کریں گے؟ آ کے وہ آ کے کرنسی کو روک دیں گے, وہ آ کے آپ کے جو ہے وہ امپورٹس کو جو ہے آربیٹریلی روک دیں گے, وہ آ کے جو ہے نا وہ ڈیئر کرنا شروع ہو جائیں گے سب کو. تو یہ تو آپ کے پاس پبلک آفس ہے بھائی, آپ کیسے ڈیئر کر سکتے ہیں کسی کو؟ آپ کیسے کسی کو IMF کو آپ ڈیئر کر سکتے ہیں؟ کیسے ریٹنگ ایجنسی کو آپ کیا ہے نا گورنمنٹ کے لوگوں نے, یہ کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا ہمارے فائنانس منسٹر نے, کیوں کیا ہمارے جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ سب ہم کریں گے تو کیسے نکلیں گے ان سب پرابلم سے؟ کیسے نکلیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کرتے کیسے ہم, افورڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب نیتوں کا فقدان ہے, نیتوں میں فتور ہے, جس کی وجہ سے نہ ہم ٹیکس کو اکٹھا کر پا رہے ہیں, نہ ہم ملک کی اکانومی کر پا رہے ہیں. خرم صاحب آپ کا شکریہ. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ نیتوں کے فقدان کی وجہ سے اور نیتوں میں خرابی کی وجہ سے پاکستان اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. نیتوں کا فتور ہے یا کوئی اور بات ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت, ہم بار بار وینٹیلیٹر کا ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی وینٹیلیٹر پر ہے, لیکن بہرحال پھر وہ بات آتی ہے کہ دعائیں ہم سب کی ہیں کہ یہ وینٹیلیٹر سے ہٹ جائے. حالانکہ میر محمد علی صاحب کہہ رہے تھے کہ وینٹیلیٹر پر جا کے آپ دعائیں کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو ایسا مشکل ہے, لیکن بہرحال دعائیں تو ہم پھر بھی کریں گے کہ ہمارا ملک ہے, اس کی بہتری کے لیے ہم دعا کریں گے. محمد ندیم قریشی صاحب, آپ سے منی بجٹ کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. ابھی جو حکومت کی طرف سے منی بجٹ آیا ہے, اس پر تاجر برادری کی جانب سے ہم نے کافی دیکھا تحفظات بھی آئے, بلکہ اس سے پہلے ایک سپر ٹیکس بھی تھا, اس پہ بھی کافی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا. تو یہ جو اوور آل حکومت کی طرف سے ٹیکسز لگ رہے ہیں اور یہ بجٹ پہ بجٹ آ رہے ہیں, اس پہ تاجر برادری کا اوور آل ریئیکشن کیا ہے؟ دیکھیں سر, جو ٹیکس لگ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس 170 ارب سے بھی کچھ نہیں بنے گا ان کا. اچھا, کیوں کہ ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے نا, ہم نے سوچا ہوا کچھ نہیں کرنا, صرف ٹیکس لگا دینے ہیں. اور بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ انہوں نے 1% سیل ٹیکس بڑھا دیا اور اس نے کام کر لیا. لیکن جب تک آپ اپنے کوئی میکانزم ٹھیک نہیں کریں گے, کوئی اپنی چیزوں کو اصلاح نہیں کریں گے, جب IMF بھی آپ کو کہہ رہا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, ایسے ہی ہم اس ٹھیک کرنے کی طرف تو جا نہیں رہے. 170 ارب چھوڑ کے 370 ارب بھی لگا دیں گے تو اس کے بھی بعد جواب زیرو ہی آئے گا, کیونکہ اس کا جواب اس لیے نہیں آئے گا کہ آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ جب مفتاح صاحب تھے, اس کے ساتھ بینگ FPCCI ہمارے صدر صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, اور میں آپ کو آئی وٹنس کی بات کر رہا ہوں کہ جب میں اس میٹنگ میں موجود تھا, ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ اصطلاحات کریں, آپ کا ٹیکس ریونیو کلیکشن آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ مل جائے گا. اس کے بعد انہوں نے ہماری کچھ باتیں مانی. اس باتیں ماننے کے بعد انہوں نے جو اعلانات کیے وہ بالکل مختلف تھے. ہم نے کہا جی کہ آپ 28-29 لاکھ ٹیکس پیئر آپ کے پاس, ہم آپ کو یہ 6 ملین سے اوپر ٹیکس پیئر پیدا کر کے دیتے ہیں, ہم اپنی ایسوسیشن کو, چیمبرز کو اکٹھا کریں گے. لوگ اس وقت ٹیکس دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں, آپ لینا نہیں چاہتے. صحیح.
اس کے بعد فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد جو انہوں نے قانون سازی کی وہ بالکل ہی مختلف کی. نتیجہ یہ نکلا کہ تاجر سڑکوں پہ آ گئے، شور ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ ٹیکس جو آپ کو ملنا تھا وہ 1 سال کے لیے ڈیفر ہو گیا. اب اگر وہ ٹیکس جو ہم بتا رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے، اس طریقہ کار کو دیکھیں، ہم تو سٹیک ہولڈر ہیں اس بات کے، ایسے ہی ہم گراس روٹ لیول پہ بیٹھے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ بینگ ایپیکس پارٹی فیڈریشن کے ہمارے ساتھ 60 چیمبر منسلک ہیں، 24 وومن چیمبر منسلک ہیں، 12 سمال چیمبر منسلک ہیں، 150 آپ کی ایسوسیشن منسلک ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر ہم سے یہ بات وہ نہیں مانیں گے تو یہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ ہے، ہم آپ کو 6 سے 7 ملین لوگ پیدا کر کے دیتے ہیں ٹیکس گزار، آپ 3 ملین کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ اندازہ کریں کہ اتنا کچھ لیکوریٹو چیزیں دینے کے باوجود کہ ہم کہتے ہیں آپ 8,000 ارب کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کو 1,000 ارب اکٹھا کر دیتے ہیں. اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسا میکینزم بنایا کہ وہ نہ چلنا تھا نہ چلا، جس کے نتیجے میں پھر وہ بات آتی ہے نیتوں کے فطور کی کہ میکنزم ایسا بنایا کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں نہ چلنا تھا اور نہ چلا. میر صاحب، جیسے کہ ہم بات کریں منی بجٹ کے حوالے سے، ایسا لگتا ہے حکومت نے ڈیفائن کر دیا ایک لائن کہ غریب غریب تر اور امیر امیر تر، لیکن جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ غریب طبقہ، ایسا لگتا ہے حکومت چاہتی ہے کہ غریب رہے ہی نہ، اور جو متوسط جو مڈل کلاس ہے ہماری وہ غریب تر ہو جائے. یہ صورتحال تو ملک میں کچھ زیادہ ہی بری کی طرف نہیں جا رہی؟ دیکھیں، آپ نے کبھی اس حکومت کو یا ڈار صاحب کو کبھی زندگی میں ریونیوز بڑھاتے دیکھا ہے؟ ان کو صرف 2 کام آتے ہیں، یا ٹیکس کے ذریعے ریونیوز بڑھائیں، بلکہ 3 کام آتے ہیں، یا اپنے ایسٹس بیچ دیں، یا پھر باہر جا کے لون لے کر آ جائیں. یہ تینوں چیزیں جو ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں اکانومی کے لیے. اس کے اندر پرائیویٹائزیشن اگر صحیح طریقے سے کی جائے اور صحیح وقت پہ کی جائے تو وہ پروڈکٹیو ہو سکتی ہے. مگر اس وقت دیکھیں آپ، ہر چیز غریبوں کے، اور ایک نیا شوشہ، مطلب عوام کو بے وقوف سمجھا جا رہا ہے. ہم کیبنٹ جو ہے اب تنخواہ نہیں لے گی. وہ بھائی کون سی کیبنٹ تنخواہ کے پیچھے لیے کام کرتی ہے؟ 90% جو ہوتے ہیں وہ سائٹ کی انکم کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اربوں روپے کی جائیدادیں بنی ہیں، 2 لاکھ روپے کی تنخواہ مہینے سے بنیں گی. یہ مطلب عوام کو اتنا بے وقوف سمجھا جاتا ہے اس ملک کے اندر، اور اس دفعہ تو حدود پار ہو چکی ہے. تو سمپل سی بات ہے، دیکھیں یہ جیسے کہا تھا ندیم صاحب نے کہ یہ 170 ارب کیا چیز ہے، یہ بکٹ کے اندر ایک ڈراپ سے بھی کم ہے. اور یہ اسی طریقے سے ٹیکسز لگاتے رہیں گے. ہمیں ریسٹرکچرنگ کرنی ہے سب میں پہلے. تو دیکھیے، جتنے آخری وقت پر جا کر ہم اپنے لونز کو ریسٹرکچر کریں گے اتنی بری ڈیل ملے گی ہمیں. آج فیبرری کی 18 تاریخ جو بھی ہے، اس دن میں کہہ کر جا رہا ہوں کہ انہیں 4 مہینے پہلے ہی اپنے لونز کو ریسٹرکچر کر دینا چاہیے تھا. اپنے لونز کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے جا کر نیگوشیشن شروع کر دینی چاہیے تھی. ورنہ خدا نہ کرے آخر دیکھیے، آپ بانڈ ہولڈر سے تو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. تو ڈار صاحب نے وہ بانڈ ہولڈرز کو، سکک والوں کو پے کر دیا. مگر آپ بائیلیٹرل لینڈرز کو آپ ان سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. بانڈز تو ہزاروں بانڈ ہولڈرز ہوتے ہیں. تو یہ جتنی جلدی جا کے ریسٹرکچر کریں گے ملک اتنی جلدی بہتر ہوگا. یہ جو ہر 4 روپے نیچے ڈالر آنے پہ خوش ہو رہے ہیں، خدا نہ کرے میرے منہ میں خاکم بدہن، یہ 350-400 روپے ایسے پلک جھپکتے چلا جائے گا. خدا نہ کرے. اچھا، آپ یہ ڈالر کی بات کر رہے ہیں میر صاحب، آپ ڈالر کی بات کر رہے ہیں. ملک بوستان صاحب سے میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ملک بوستان صاحب، جیسے کہ میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 3-4 روپے نیچے آنے پہ خوش ہو رہے ہیں، لیکن یہ 300-400 پلک جھپکتے چلا جائے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ڈالر کی جو ابھی نیچے آنے کی رفتار ہے، یہ اسی رفتار سے نیچے آئے گا یا پھر ایسے ایک دم سے پلک جھپکتے اوپر چلا جائے گا؟ ہاں، میر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو آپ کی تاریخ ہے، پریکٹس بھی یہی بتاتی ہے، ایک دن میں آپ 20 روپے بڑھا دیتے ہیں تو 3-4 روپے کیا چیز ہے. تو یہ فلیکچویشن اتنی زیادہ ہے کہ کوئی فیصلے نہیں کر پاتا. نہ امپورٹر بھی پریشان ہے، اور ایکسپورٹر بھی پریشان ہے، اور پوری قوم بھی پریشان ہے. تو ہمیں بہرحال اس وقت اگر نیچے ڈالر جاتا ہے تو پاکستان کو قرضے کم ہوتے ہیں، اوپر جاتا ہے تو قرضے بڑھ جاتے ہیں.
تو ڈالر کو میں سمجھتا ہوں کوئی درمیانی جو ایک ایکسپورٹروں کی اور امپورٹروں کی جو ہے، جیسے ان کی ماشاءاللہ بہت بڑی سیشن ہے، اور جو انہوں نے میں نے سنا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی آفر دی تھی، اور اگر اس کو بھی انہوں نے ٹھکرایا تو بس ان پر پھر پاتے ہی پڑے جا سکتے ہیں۔ تو پاکستان کو اس وقت لون ریسٹرکچر کرنے کے لیے چائنا سے پہلے بارگیننگ کرنی چاہیے تھی، سب سے زیادہ لون ہمارے ہیں، اور ہمارے کو میری بھی IMF والوں سے میٹنگ ہوئی تھی، اور میں نے انہیں ساری چیزیں صورتحال سے آگاہ کیا، ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ پاکستان نے دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے آج خود دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا ہے، ہمارے تمام جو ہے انفراسٹرکچر تباہ ہو چکے ہیں، اور ہمیں لون کہیں سے نہیں ملا، ہماری امپورٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے، اور جہاں سے ہمیں سستی امپورٹ تھی ایران سے 19,000 ارب کا فٹ جو ہے گیس ہمیں سستی ملی تھی، انہوں نے اپنی جو ہے گیس لائن بھی بچھا دی، اور ہم نے صرف سنکشن کی وجہ سے اس کو آپریشن نہیں کر رہے، اور اب بھی انہوں نے ہمیں وارن بھی کیا ہے کہ آپ اگر یہ اس کو ایکٹیویٹ نہیں کریں گے تو ہم ملک صاحب، ملک بوستان صاحب، یہ ڈالر کی قیمت جو ایک دم سے بڑھتی ہے، نیچے آتی ہے، پھر بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ اصل میں کیا ہے؟ کچھ خبریں تھی کہ افغانستان سمگل کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے بھی اس کا ریٹ جو ہے اوپر جاتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے، یہی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، یہ بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے ہم نے کیپ لگایا تھا انٹرسٹ آف کنٹری، جو انٹر بینک سے ہم زیادہ سے زیادہ 2 سے 3% کا جو ہے جی جی مارجن پہ ایکسچینج کمپنیاں جو بینک سیلنگ کریں گی، لیکن وہ ہمارا پالیسی ناکام رہی، اور اس کی وجہ سے بلیک مارکیٹ وجود میں آ گئی، اور آپ نے دیکھا 20 سے 30 روپے کا فرق ہوگا، ایکسچینج کمپنی میں لوگ ڈالر خریدنے آتے تھے، بیچنے نہیں آتے تھے، تو جو ہم نے کیپ اٹھایا، کیونکہ افغانستان میں 20 روپے ریٹ زیادہ تھا، تو ہم نے جب گیپ آج اللہ کا شکر ہے وہاں سے ڈالر جا نہیں رہی، کہ روزانہ وہاں پہ 15,000 لوگ سفر کرتے ہیں، اور وہ $1,000 ان کو لے جانے کی اجازت ہے، تو $15 ملین ہمارے آٹومیٹکلی وہاں شفٹ ہو رہے تھے، تو اب ریٹ ہم نے بڑھایا، اب ڈالر جانا بند ہو گئے، سر افغان تو ٹرانسلیٹ پھر کا میں مارکیٹ نے میں ڈالر کیوں نہیں آ رہا؟ مارکیٹ میں اتنی کمی کی کیا وجہ ہے؟ کیا جیسے کہ ہم زیادہ تر جو اپنا تکیہ کیے بیٹھے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے اوپر کہ وہاں سے ڈالرز آئیں گے تو مارکیٹ میں ڈالر آئے گا یا صورتحال بہتر ہوگی، وہاں سے ڈالر نہیں آ رہے، یا حکومت کی طرف سے وہی پھر نیتوں کے فطور سامنے آ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھو ہمارا جب سے کیپ ہٹایا، اور اللہ کا شکر ہے آج نے پڑھا بھی ہوگا کہ پہلی دفعہ پچھلے 4 مہینے میں پاکستان کے ریزرو انکریز ہوئے ہیں، اور ہمارا جو مارکیٹ کا جو ورکر کی ڈیمانڈ تھی اور ایکسپورٹوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں مارکیٹ ریٹ دیا جائے، کیپ ہٹایا جائے، تو ہم نے جو کیپ ہٹایا ہے، اور اللہ کا شکر ہماری ورکر ریمیڈنس بھی جو ہے ایکسچینج کمپنی تھرو جو آ رہی تھی 20% بڑھی ہے اس مہینے، اور جو کہ ہم حکومت کو سلنڈر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پورے جب مارچ کا ڈیٹا آئے گا اب دیکھے گا ایکسپورٹ بھی ہماری بڑھے گی، اگر ان کے جو کنٹینر رکے پڑے ہیں، کہتے جی ہیں نا کراچی میں خراب مال جو ہے وہ سارا رکا پڑا ہے، لوگوں کے پاس ڈالر بے حساب ہے، میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، میں ریکارڈ بات بتا رہا ہوں، جی جی پچھلے 30 سال میں 180 ارب ڈالر پاکستانی بینکوں سے غیر ملکی بینکوں میں گیا ہے، جو کہ آن ریکارڈ ہے، تو اس طرح گھروں میں لوگوں نے 10 سے 15 ارب ڈالر رکھا ہوا ہے، صرف اس امید پہ کہ ڈالر بڑھے گا تو ہم بیچیں گے، لیکن اب ان کی ڈیمانڈ پہ ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے۔ میں خاص طور پر ان پاکستانیوں سے اپیل کروں گا جنہوں نے پاکستان سے کمایا اور اپنا پیسہ باہر لے گئے، اس وقت پاکستان کو 1 ڈالر کی ضرورت ہے، دنیا ہمارے دروازے بند ہو اس چکے ہیں۔ وقت تو ہم ہر ایک سے ریکویسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، چاہے IMF سے ریکویسٹ کریں یا اوورسیز پاکستانیوں سے کریں یا گھر میں بیٹھے پاکستانیوں سے کریں کہ ڈالر کو مارکیٹ میں لے کر آئے۔ اچھا ندیم قریشی صاحب، وے فارورڈ کیا ہے آپ کے پاس ان حالات سے نکلنے کے لیے؟ کیا کرنا چاہیے حکومت کو یا عام عوام کو؟ ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ان حالات سے نکل سکے، ہم کہیں تو پہنچیں؟ ملک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ڈالر کی بھی، اور ڈار صاحب تو ماشاءاللہ ویسے ہی ڈالر کے بےتاج بادشاہ ہیں، اور ہر وقت ہی گھومتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں میں بھی انہوں نے کوئی ایمنسٹی اسکیم دینے کی سوچ رہے تھے۔ جی یہ جو ملک صاحب نے بات کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس جب آپ نے 5,000 کا نوٹ بند کرنے کی افواہ پھیلائی تھی تو لوگوں نے ہر کسی کے پاس جو پیسہ تھا اس کو کنورٹ کر لیا۔ میں بڑی کھلی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کی طرف جانا چاہیے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں جو ایمنسٹی دینے کی، جو کہ 4-5 دن پہلے ایک آئی تھی کہ ہم فارن کرنسی پہ اوپر ایمنسٹی دیں، اگر آپ نے ایمنسٹی دینی ہے، وہی میر صاحب والی بات کہ یہ فیصلہ آپ کو 6 مہینے پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اگر یہ بات میر صاحب کو پتہ ہے تو ہمارے وزیر خزانہ کو کیوں نہیں پتہ؟ ایسے ہی اس کو بھی کر لینا چاہیے تھا۔ اور اگر یہ ایمنسٹی دینی ہے تو سال کے بعد دینی ہے، تو جب آج ضرورت ہے تو ہمیں وہ ایمنسٹی آج ڈکلیئر کرنی چاہیے اور اس کے خط و خال ٹھیک کر لینے چاہیے۔ اگر آپ کہیں کہ 5 سال کے لیے آپ کو کوئی جمع کرا دے گا پیسہ، تو گورنمنٹ کا تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے۔
देखिए इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंट का, पब्लिक का आपस में, वो ट्रस्ट का रिश्ता ही नहीं है। पहले आपको अपना ट्रस्ट बहाल करना पड़ेगा, फिर लोग आएंगे। देखिए आज भी पाकिस्तान इस नेज पे नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता। आप यकीन माने, मैं, आप, आवाम इसको ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही सर जोड़ रहे हैं कि किसी तरीके से हम इस क्राइसिस से गुजर जाएं। लेकिन शायद हमारे ऊपर जो मुसल्लत लोग हैं वो शायद मज़े की नींद सो रहे हैं, और वो फैसले बगैर स्टेक होल्डर को इकट्ठे किए वो खुद ही फैसले समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद अकले कुल हम ही हैं और हमने जो फैसले करने हैं वो सब ठीक है, और वो दफ्तरों में बैठे फैसला कर देते हैं। अच्छा मीर साहब, IMF को छोड़ें, पूरी दुनिया हमें कह कह के थक गई है, जिन जिन से हमने कर्ज लिए हैं कि अपना सिस्टम रीस्ट्रक्चर करें। अब IMF कह रहे हैं कि भाई अपने आप को रीस्ट्रक्चर करें, अपने सिस्टम को करें। क्या करें, ऐसा क्या करें कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं? आज के दौर में जिस जगह सब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजंस लेती है, उस जमाने में टैक्स कलेक्शन को आपने कमिश्नर्स के हाथों में दिया हुआ है। FBR इज नॉट टोटली डिजिटाइज्ड। टैक्स कलेक्शन कहाँ कम होती है? जब वो ये कहता है, कोई भी ये कहता है कि जी आप 70 अरब रुपए देने के बजाय 1 अरब रुपए मुझे दे दे और बाकी सब जो है कम कर दे। हमें अपनी इकोनॉमी को डिजिटाइज करना है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी, डिजिटाइज करना है। आज नादरा में कोई बेईमानी नहीं हो सकती। किस वजह से? अब वरना पहले आप किसी भी मुल्क में पैदा होते थे, यहाँ आके शनाख्ती कार्ड बनवा लेते थे। हम दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। चैट GPT किताबें लिख रही है और हम बैठे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि जी फॉरेन एक्सचेंज जो कंपनीज है वो सही काम नहीं कर रही, जी अफगानिस्तान लेके चले गए, जी हमारे टैक्सेस कम नहीं हो रहे। जब 70-75 साल के इंसान बैठ के इकोनॉमी चलाएंगे ना, तो उनको तो लैपटॉप भी सही से यूज करना नहीं आएगा। यंग बच्चों को लेकर आए, ज़हीन लोगों को लेकर आए, डिजिटाइज करें इकोनॉमी को और डॉक्यूमेंट करें हमारे, और स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आए। यहां पे तो मल्टीपल इदारे एक दूसरे को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं तंग आ चुका हूं आयशा, यकीन कीजिए पिछले 12 साल से जब से मैं पाकिस्तान में हूं, 500 प्रोग्राम्स तो मैं इकोनॉमी पे कर चुका हूं। यही चीजें रिपीट कर करके तंग आ गया हूं। होता वही है जो 1 या 2 माई बापों की मर्जी होती है। अब ऐसे नहीं चल सकता। और मीर साहब, सिर्फ आप ही नहीं, मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी तंग आया हुआ है, इसलिए हम ड्रेन की तरफ भी जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो ज़हीन तरीन लोग हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, और पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ जा रही है ये हम सब देख रहे हैं। हमने कोशिश की आज के प्रोग्राम में सियासत से हटकर मुल्क की इकॉनमी के हवाले से कोई हल तलाश करने की कोशिश करें। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।